حمدن لفاتر الکل وصلاۃً علی خاتم الرسل۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ناظرین، غذا کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے دہی۔ اگر ہم تاریخ کا حوالہ لیں تو دودھ کی ایک نئی شکل دہی ہے۔ بنیادی طور پر دودھ میں خمیر پیدا ہو جانے کے بعد جو شکل اختیار ہو جاتی ہے وہ دہی کی شکل ہے۔ ہم بھی دہی اسی طرح بناتے ہیں کہ دودھ میں جب ہم خمیر کا اضافہ کرتے ہیں، کچھ انزائمز کا اضافہ کرتے ہیں، تو وہ اپنی حیت، اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے اور وہ دہی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دہی میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو دودھ میں موجود ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس میں غذائی حرارے یعنی 100 اگر گرام دودھ کا استعمال کیا جائے یا دہی کا استعمال کیا جائے، اس میں ٹوٹل کیلوریز جو ہیں وہ 60 ہیں، 60۔ ان غذائی حراروں کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف قسم کے پروٹینز اور وٹامنز اور کیلشیم بھی شامل ہے جو ہماری زندگی کے لیے بنیادی ضرورت رکھتا ہے۔ ہم اگر جائزہ لیں ایک عورت کی زندگی کا، تو اس کی زندگی میں جتنے کیلشیم کی ضرورت ہے وہ کیلشیم کوئی اور چیز فراہم کر ہی نہیں سکتی سوائے دودھ اور دہی کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دودھ سے الرجک ہوتے ہیں، لیکن جب دہی کے انزائمز کا اضافہ اس دودھ میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ دہی بیکٹیریا کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کے آنتوں کے مسائل ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں، ان کے ہضم کے مسائل ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں۔ دہی کے مسلسل استعمال سے نہ صرف ہمارے جسم میں بہتری آتی ہے، ہمارے جسم میں مرض سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دہی کا اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو ہمارے جسم میں وہ توانائیاں حاصل ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہیں، اور تجربہ یہ کیا گیا کہ وہ قومیں جو دہی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں ان کی قوموں میں عمر کا تناسب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ چترال کا علاقہ ہو، چاہے وہ زندگی میں کہیں اور کا علاقہ۔ تحقیق کریں تو آپ کو بہت سارے علاقے ایسے مل جائیں گے جہاں پر دہی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جہاں تک دہی کے عام استعمال کا تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دہی کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ سحری کر لیں تو سحری کے بعد آپ آخر میں 3-4 چمچے اگر دہی کے استعمال کر لیں تو اس سے سارا دن آپ کو بہتری کا، فرحت کا احساس ہوگا اور پیاس کم لگے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹوٹکے کی کیا طبی حیثیت ہے، لیکن میرا تجربہ یہی ہے کہ اگر دہی کو اس طرح استعمال کر لیا جائے تو یقیناً ہمیں بہتری محسوس ہوتی ہے، بلکہ سارا دن توانائی بھی بہتر رہتی ہے۔ اگر دہی کو اسی طرح مستقل استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ ہمارے جسم کے بہتر معاملات کرتا ہے، بلکہ ہمارے جلد کے معاملات کو بھی بہتر کرتا ہے، ہمارے چہرے پر تازگی لاتا ہے، ہمارے چہرے پر بلشنگ بہتر کرتا ہے۔ اور اگر اس کا مقامی کوئی استعمال کر لیا جائے، یعنی دہی کو اگر جو کے آٹے کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگا لیا جائے، دہی کو اگر کھیرے کی طرح ماسک بنا کر ملا کر استعمال کر لیا جائے تو ہر صورت میں یہ ہمارے لیے ایک بہترین دوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ روزے میں ان لوگوں کو جن کو چہرے پر اور ہونٹوں پر شدید خشکی کی علامتیں ہوتی ہیں یا انہیں ڈی ہائیڈریشن کی علامت ہو جاتی ہے، اس ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے دہی کا استعمال صبح سحری میں بھی کیا جا سکتا ہے اور چہرے پر لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان بچیوں کو جن کے چہرے پر دانے ہوتے ہیں، اگر وہ اس دہی کے استعمال کو اس طرح کر لیں کہ صبح سحری میں کھانے کے لیے بھی استعمال کریں اور اپنے چہرے پر لگانے کے لیے بھی استعمال کریں، تو یہ روزے نہ صرف یہ کہ ان کے چہرے کی بلشنگ کو بہتر کر دیں گے، بلکہ ان کے چہرے پر توانائی نظر آنے لگے گی۔
اگر ہم دہی کے استعمال کو صحیح طور پر سیکھ لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم روزے میں اپنی صحت کو برقرار رکھیں گے، روزے کے ساتھ ہم اپنی توانائی کو برقرار رکھیں گے، اور روزے میں ہی ہم اپنے جسم میں وہ عوامل پیدا کر لیں گے جو مختلف امراض سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں۔ یقیناً دہی بہت بہتر غذا ہے، صحت بخش غذا ہے، اسی لیے دہی کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دہی کو لسی کی صورت میں نکال کر اس کو مکھن نکال کر استعمال کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ لوگ جو کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دہی کو دہی کی طرح استعمال کیا جائے، اور عام طور پر ہمارے ہاں کیونکہ رمضانوں میں دہی بڑوں کا تصور ہے، لہذا دہی کی ملائی کو اتار کر اگر دہی بڑے بنائے جائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو اپنی توانائی کو بحال کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ خدا نخواستہ کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں، اور کتنی اچھی نعمت کہ جو مریض بھی استعمال کر سکتا ہے اور ہر شخص بھی۔